السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی ادام اللہ ذلہ علینا کے درسوں میں سے ایک درس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ حضور داعی اسلام ہمہ وقت دعوت و تبلیغ اور دین کی خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ انہی کے دعوت و تبلیغ کے ایک درس کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے اس درس کو ہم پیش کریں گے، جس میں انہوں نے اپنے سامعین کو اس چیز کی تعلیم دی کہ علم جو ہے وہ بغیر معرفت کے ایک وبال جان کی طرح ہوتی ہے، اور اگر معرفت چاہیے تو علم کے بغیر یہ محال ہے۔ حضور داعی اسلام نے اس چیز کو یہ واضح کر دیا کہ اگر صرف علم ہے اور اللہ کی معرفت سے کوسوں دور ہے تو یہ جہنم میں لے جانے والا ہے، کیونکہ علم ہے اور آپ نے اپنے خانہ دل کو منور و مجلہ نہیں کیا، اپنے دل کی صفائی نہیں کی، جھوٹ، چگلی، غیبت، عیب جوئی، فریب، دغا بازی، مکاری، عیاشی، ریا، کفر، شرک، بدعت جیسے ہزاروں ایسے گناہ ہیں جن سے اپنے آپ کو آپ نے بچایا نہیں، تو علم خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو یہ وبال جان بنے گا۔ اور اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ اللہ کی قربت چاہتے ہیں، اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ فرض ہے، جیسے نماز روزہ فرض ہے، ویسے ہی اللہ کو پہچاننا بھی فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی انسان مرضی ہے کرو نہ کرو، جیسی مرضی ہو ویسے کرو۔ اللہ کی عبادت و ریاضت کرنا، اللہ کے ذکر و فکر میں ہمہ وقت مشغول رہنا، اللہ کو پہچاننا یہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو بغیر علم کے پہچان لے گا تو یہ محال ہے، امپاسبل ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی چیز کو حضور داعی اسلام نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا۔ ایسی ہی اور بھی کئی ساری باتیں جو حضور داعی اسلام نے فرمائی ہیں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ ہمارے چینل پر دعوت و تبلیغ، درس قرآن، درس حدیث، اسی طرح اسلام سے ریلیٹڈ ہر ٹاپک پر ہمارے چینل پر ویڈیوز موجود ہے۔ ابھی جو ویڈیو میں آپ کے سامنے آج یہ پیش کر رہا ہوں یہ عرفانی مجلس ہے، یعنی ایسی مجلس ہے، ایسے یہ بیان ہے جس میں اللہ کی معرفت کے جو راستے ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے معرفت کے راستے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کو کیسے پہچانا جائے، اللہ کی معرفت کے جو طریقے ہیں کہ کن طریقوں پر چل کے اللہ کو آپ پہچان سکتے ہیں، انہی ساری باتوں کو اس عرفانی مجلس میں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور ہمارے چینل پر جائیں، ہماری تمام کی تمام ویڈیوز خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب اور تمام کے تمام رشتہ داروں تک اور اپنے جان پہچان، ریلیٹیو اور اپنے تمام کے تمام فرینڈز تک بھی اس کو ضرور شیئر کریں۔ حضرات محترم، حضور داعی اسلام ادام اللہ ذلہ علیہ نے ایک سفر میں فرمایا کہ علم جو ہے، علم اور عمل یہ دونوں ہی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان صرف علم حاصل کر لے یا بغیر علم کے انسان عمل کرنے کا خواہاں ہو جائے۔ تو اگر صرف علم انسان حاصل کرے تو یہ سمجھ لیں کہ ابلیس سے بڑا عالم اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، لیکن علم کی وجہ سے وہ بچ نہیں سکا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف عمل آپ کریں، علم سے کوئی لینا دینا نہیں، تو ایسا ہی حشر آپ کا بھی ہوگا جیسے اس انسان کا ہوا تھا جس کو گدھے پہ بٹھا کے معراج کی سیر کرائی گئی تھی۔ ایک کوئی جاہل انسان تھا، ایک کوئی جاہل ایسا مسلمان تھا جس کے اندر یہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، ایک ابلیس کی شکل میں ایک آیا، مطلب ایک انسان کی شکل میں ایک شیطان آیا اور اس کو بہکایا اور گدھے پہ بٹھا کے نالے میں کدا دیا۔ تو اس سے مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر علم اور عمل دونوں ہی ضروری ہے۔ اسی کو حضور داعی اسلام نے فرمایا کہ علم اور عمل دونوں ضروری ہے۔ علم جو ہے وہ بغیر عمل کے بے فائدہ ہے، اور عمل بغیر علم کے یہ گمراہی ہے۔ یعنی انسان کے پاس علم کچھ نہیں ہے لیکن عمل کے راستے پہ چلا جاتا ہے تو شیطان کے ہاتھ میں وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھوں میں فٹ بال یا بال وغیرہ رہتی ہے۔ بچے جدھر چاہتے ہیں اس کو لات مارتے ہیں، جدھر چاہتے ہیں اس کو پھینکتے ہیں،
ہیں، ایسے ہی ایک جاہل باعمل، جو باعمل ہے، خوب عمل والا ہے، انسان ہے لیکن جاہل ہے، تو ایسے ہی شیطان کے ہاتھ میں وہ رہتا ہے جیسے کہ بچوں کے ہاتھ میں اور پیروں میں فٹ بال رہتی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضور داعی اسلام نے مزید فرمایا کہ معرفت جو ہے وہ بغیر علم کے محال، اور علم جو ہے بغیر معرفت کے یہ وبال جان ہے۔ حضرات محترم، علم جو ہے یہ صاحب علم کی صحبت بے حد ضروری ہے، یعنی علم یا صاحب علم کی صحبت جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ علم کے حصول، علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ 9 یا 10 برسوں تک کا ایک لمبا عرصہ صرف کیا جائے، بلکہ اہل ذکر کی صحبت بھی کافی ہے۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہتے ہیں اور اپنے خانہ دل کو منور و مجلہ کرتے ہیں، ایسے اللہ والا جو واقعتاً اہل اللہ میں سے ہے، تو یقیناً ان کی صحبت ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر جو اہل علم ہوتے ہیں ان سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ حضرات محترم، مزید حضور داعی اسلام نے فرمایا کہ یہاں حکم ہوا اہل ذکر سے سوال کرنے کا، معلوم ہوا کہ ذاکرین سے سوال کیا جائے نہ کہ غافلین سے، یعنی جو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی فکر میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو، ان لوگوں سے نہیں جن کے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اہل غفلت اور اہل نسیان، یعنی جو غافل ہیں اللہ کی یاد سے اور جو بھولے بسرے، یعنی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، ایسے لوگوں سے دین حاصل کرنا یہ بے وقوفانہ حرکت کے سوا کچھ نہیں ہے، ورنہ اندھے کی لاٹھی، اندھے کی لاٹھی اور اندھے کے ہاتھ، نہ آج تک اس کا دل ذاکر ہوا اور نہ اس کی صحبت میں رہنے والوں کا۔ حضرات محترم، ذکر یہ نہیں ہے، مزید حضور داعی اسلام فرماتے ہیں کہ ذکر یہ نہیں ہے کہ تسبیح کے دانے لے کر بیٹھ جائے اور ہر نماز کے بعد ایک مخصوص کیفیت میں بلند آواز سے کچھ مخصوص کلمات ادا کیے جائیں، بلکہ ذکر الہی یہ ہے کہ ہر قول و فعل کے صدور سے پہلے اللہ کی رضا اور ناراضگی پیش نظر ہو، یعنی جو بھی بات زبان سے نکالے اس سے پہلے یہ سوچ لے کہیں یہ میری بات اللہ و رسول کی رضا کے خلاف تو نہیں۔ اسی طرح کوئی کام کرنے سے پہلے سوچ لے کہیں یہ میرا کام اللہ و رسول کے حکم کے خلاف تو نہیں، اللہ و رسول کی رضا کے خلاف تو نہیں۔ تو یہ ہے سب سے بڑا ذکر، اللہ کی رضا اور ناراضگی جو ہے یہ پیش نظر ہو، اور جب کبھی دل انسان کا غافل ہو یا غفلت طاری ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف اور اللہ والوں کی طرف مائل ہو جائے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب کبھی تم اپنے رب کو بھول جاؤ تو اللہ کو، اپنے رب کو یاد کرو۔ حضرات محترم، اسی طرح سورہ توبہ میں بھی واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، یہاں پر مزید حضور داعی اسلام نے فرمایا کہ یہاں حالت تقوی جو حالت ذکر ہے اس کو حاصل کرنے کے ساتھ صادقین کی صحبت کا بھی حکم دیا گیا، یعنی ایسے اللہ والوں کی صحبت میں ہمہ وقت اپنے آپ کو رکھو جنہوں نے اپنے شب و روز اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف کر رکھا ہے، اپنے آپ کو اللہ و رسول کے دین کے لیے، اللہ و رسول کے ذکر میں اور اللہ و رسول کے فکر میں، دین کی دعوت و تبلیغ میں اپنے آپ کو جنہوں نے بالکل فنا کر رکھا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں جاؤ، ایسے لوگوں کو ان کی صحبت میں جا کر ان سے فیض و برکات حاصل کرو۔ حضرات محترم، مزید حضور داعی اسلام فرماتے ہیں کہ بات، یعنی حضور داعی اسلام جو فرما رہے تھے وہ علم اور عمل کے بارے میں بتا رہے تھے کہ علم اور عمل دونوں ہی ضروری ہے، جتنا علم ہو اس پر عمل کیا جائے، ورنہ علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم کم ہو اور عمل زیادہ ہو، علم یہ کم ہو اور عمل زیادہ ہو تو یہ چیز بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی سب سے اہم بات جو ہے کہ علم، یعنی
سب سے پہلی بات جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو علم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، ورنہ علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم کم ہو اور عمل زیادہ، یہ اس سے بہتر ہے کہ علم زیادہ ہو اور عمل تھوڑا اور ناقص ہو۔ کوئی علم میں کم ہو اور ہدایت میں زیادہ تو یہ اس شخص سے بہتر ہے جو علم میں زیادہ ہو اور ہدایت میں کم۔ علم کے حصول کا مزید حضور داعی اسلام فرماتے ہیں کہ علم کے حصول کا اصل مقصد جو ہے وہ عمل ہی ہے۔ علم حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ عمل کرنا، عمل ہی اصل مقصد۔ ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے اس کا حاصل کرنا حقیقت میں وقت کو ضائع کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہمہ وقت جو بھی اللہ رب العزت نے ہم کو وقت دیا ہے اس کو ہم اللہ کی یاد میں، اللہ کے فکر میں ہم لگائیں۔ حضرات محترم، اسی طرح حضور داعی اسلام ایک مرتبہ ایک جنازے میں شریک تھے کہ لواحقین کے رونے کی آواز آئی۔ اس پر حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ذلہ علینا نے فرمایا کہ کسی کی موت پر غمگین ہونا یا رونا یہ فطری بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا یہ مناسب نہیں۔ جس طرح جب کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو وہ رخصتی کے وقت روتا ضرور ہے لیکن شکایت نہیں کرتا، بلکہ اس کے بچھڑنے کو یاد کر کے اس کا دل دکھی ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اور انسان شکوہ کر بھی کیسے سکتا ہے جبکہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور سب کو ایک دن اللہ ہی کی ہی جانب لوٹنا ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد مزید حضور داعی اسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت جو قرآن مقدس کی آیت ہے اس کے بارے میں فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جس کی امانت تھی وہ لے گیا، اس میں شکوہ شکایت کی کوئی بات نہیں۔ ہماری یہ حالت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے اس بات کا مظاہرہ کریں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، دنیا میں کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی مصیبت ہم کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتی اور ہم ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنے والے ہیں۔ حضرات محترم، یہ حضور داعی اسلام کے ایک دو درس کا چند لفظوں میں خلاصہ تھا جو میں نے پیش کیا۔ حضور داعی اسلام ہمہ وقت دعوت و تبلیغ اور دین کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ ہمارے چینل پر درس قرآن، درس حدیث، سنت نبوی جیسے ہر ٹاپک پر ویڈیوز موجود ہے، آپ خود بھی جائیں، دیکھیں اور اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔